على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون.
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ جزاک اللہ. کیا عربی تلاوت کا لہجہ ہے یہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اپنے مخصوص لہجہ انداز میں انہی نے مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کر دیا ہے. ابھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے وقت مطابق میں اپنے عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں, بارگاہ امام مظلوم نذرانہ خدمت پیش کریں. محمد وآل محمد نعرہ صلوات. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا, اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا خیری کہتا ہے کوئی, خیری کہتا ہے کوئی, کوئی یتیمہ بابا, مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے, کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایتیں تم سے, سنتی ہوں دادی نے کہا یا تماچا بابا, اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. نیلے رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو, عمر ہو 4 برس اور کمر میں کم ہو, آپ نے دیکھی ہے کیا, آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا, اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. خون بے شیر سے اندازہ
کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ جاری مومن سے گزارش ہے کہ عزا خانے فرش عزا تشریف لے آئیں، مولانا موضوع تشریف لا چکے ہیں۔ اب اس سلسلے کے ہمارے جناب آخری شعر ہیں، جناب دانی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ امام مظلوم میں نذرانہ خدمت پیش کریں۔ محمد و آل محمد، نعرہ صلوات۔ مولا مقتل میں سر کو جھکائے، لاش اکبر پہ تنہا کھڑے ہیں، دھیمے دھیمے ٹپکتے ہیں آنسو، ہائے صغرا کا خط پڑھ رہے ہیں، بولے کیا میں جواب اس کا دوں، بولے کیا میں جواب اس کا دوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، میں تو پردیس میں لٹ گیا، اپنے لشکر کو میں رو چکا، تیرا بابا غریب ہو گیا، تیرا بابا غریب ہو گیا، اور اس کے سوا کیا لکھوں، آندھیاں میرا گھر لے گئی، میرے لختے جگر لے گئی، میرا نور نظر لے گئی، میرا نور نظر لے گئی،
اور اس کے سوا کیا لکھوں؟ خط تیرا اب سناؤں کسے، کون میری صدا پر اٹھے؟ شب کو جاگے ہوئے سو گئے، شب کو جاگے ہوئے سو گئے، اور اس کے سوا کیا لکھوں؟ ہائے صغرا وہ بھائی تیرا جس نے تجھ سے تھا وعدہ کیا، کھا گئی اس کو کرب و بلا، کھا گئی اس کو کرب و بلا، اور اس کے سوا کیا لکھوں؟ خط وہ ریحان و سرور تھا کیا، خاک سے میرا مولا اٹھا، لاش اکبر پہ خط رکھ دیا، لاش اکبر پہ خط رکھ دیا، اور اس کے سوا کیا لکھوں؟ ہائے صغرا بتا کیا لکھوں؟ ہائے صغرا بتا کیا لکھوں؟ ایک نعرہ صلوات۔ حضرات پہلے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی تاجر کے لیے نعرہ صلوات سے آغاز کر دیا۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا کہ وقت بچا نہیں ہے کہ قبلہ تشریف فرمائیں، بس ہمارے نوحے کے بعد یہ مجلس اپنے خطابت کریں گے۔ ایک پر محمد وآل محمد اور صلوات سے آغاز کر دیا۔ محمد وآل محمد، حضور اجازت ہے؟ رہے ہیں لاشیں اکبر پر یا علی، اکبر پر یا علی، یہ کیسا وقت آ گیا، سرور پر یا علی، سرور پر یا علی۔ دنیا ایسا ہو گئی نظیروں میں شاہ کی، نظیروں میں شاہ کی، نیزہ لگا جو سینہ اکبر پر یا علی، اکبر پر یا علی۔ ارے کچھ سوجھتا نہیں مجھے اے میرے نور عین، اے میرے نور
اکبر پر یا علی، اکبر پر یا علی۔ ارے پانی کہاں سے لائے جو تربت کو تر کرے، تربت کو تر کرے۔ پانی کہاں سے لائے جو تربت کو تر کرے، تربت کو تر کرے۔ بولے یہ شاہ تربت اصغر پر یا علی، اصغر پر یا علی۔ ارے زینب تڑپ کے گر پڑی جلتی زمین پر، ہائے جلتی زمین پر۔ خنجر چلا جو گردن سرور پر یا علی، سرور پر یا علی۔ ارے بعد حسین کوفے سے بازار شام تک، بازار شام تک۔ دروں کے بعد عابد لاغر پر یا علی، لاغر پر یا علی۔ ارے آئے مدد کو کون کہ عباس بھی نہیں، عباس بھی نہیں۔ ہوتا ہے ظلم آپ کی دختر پر یا علی، دختر پر یا علی۔ ہے کیسا وقت آ گیا بتاؤں فرید کیا، بتاؤں فرید کیا۔ ہے کیسا وقت آ گیا بتاؤں فرید کیا، بتاؤں فرید کیا۔ نظر بھی جھک سکی نہیں کہ منظر ہے یا علی، منظر ہے یا علی۔ شہ جا رہے ہیں لاشیں اکبر پر یا علی، اکبر پر یا علی۔ ہم بڑے نہایت ادب و احترام سے گزارش کرتے کہ مولانا غدیر عالی جناب مولانا سید باقر علی زیدی صاحب قبلہ کو تشریف لائیں، اپنے مخصوص لہجہ انداز میں فضائل اہل بیت مصحب حسین علیہ السلام سے قبلہ خطاب فرمائیں۔ محمد و آل محمد نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود
نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله العظيم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ایک صلوات بھیجو. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ایک صلوات بھیجو. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ایک صلوات بھیجو. برادران ایمانی، سامعین کرام اور عزاداران امام مظلوم کربلا، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک ہی سورے کی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے سورہ مائدہ، اور اس کی یہ 67ویں نمبر، 3رے نمبر اور 55ویں نمبر کی آیت ہے. مائدہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں دسترخوان کے، یعنی عربی میں جو دسترخوان ہوتا ہے اسے مائدہ کہتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی خالی دسترخوان لائیں اور لا کر کے بچھا دیں اور کہے صاحب یہ مائدہ ہے، تو اس کو مائدہ نہیں مانا جائے، بلکہ مائدہ اس دسترخوان کو کہیں جو نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب ہمارے جیسے آپ انسان خالی دسترخوان کو مائدہ نہیں کہتے ہیں، تو اگر اللہ کسی سورے کا نام مائدہ رکھے تو اس میں بھی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آئے بلغ بھی اسی میں ہے، اسی میں آئے تکمیل بھی ہے، اور اسی میں آئے ولایت بھی ہے. جو میں نے پہلی آئے کریمہ پڑھی اسے آئے بلغ کہتے ہیں، جسے آپ تبلیغ سمجھ لیجیے، اور دوسری جو آیت پڑھی اسے آئے تکمیل کہتے ہیں، اور جو تیسری آیت پڑھی اسے آئے ولایت کہتے ہیں. اور یہ تینوں آیتیں نازل ہوئی ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر تبلیغ کی بات ہو تب بھی علی کی بات ہونا چاہیے، اگر تکمیل کی بات ہو تب بھی علی کی بات ہونا چاہیے، اگر ولایت کی بات ہو تب بھی علی کی بات ہونا چاہیے. اب اگر آپ تبلیغ کے نام سے تبلیغی جماعت بنا کر کے سامان اپنے کاندھوں پہ ادھر ادھر لے کر کے ٹہل رہے ہیں، تو کم سے کم آپ کے پاس اس سامان کے ساتھ دل میں ولایت تو ہونا چاہیے، کیونکہ تبلیغ مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو. ایک صلوات بھیجے برباد. اب اگر آپ تبلیغ کی بات کریں تب بھی علی کی بات ہونا چاہیے، آپ تکمیل کی بات کریں تب بھی علی کی بات ہونا چاہیے، آپ ولایت کی بات کریں تب بھی علی کی بات ہونا چاہیے. اور آپ ہمارے کے آئیں تو جب ہم تبلیغ کی بات کریں گے تب بھی علی کی بات کریں گے، جب ہم تکمیل کی بات کریں گے تب بھی علی کی بات کریں گے، جب ہم ولایت کی بات کریں گے تب بھی علی کی بات کریں گے. کیونکہ تبلیغ اس وقت تک نہیں مکمل ہو سکتی جب تک علی کا ذکر نہ ہو، ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک علی کا ذکر نہ ہو، اور تکمیل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک علی کا ذکر نہ ہو. اب آپ غور کریں کہ نماز ہے لیکن دین مکمل نہیں ہے، روزہ ہے لیکن دین مکمل نہیں ہے، حج ہے لیکن دین مکمل نہیں ہے، زکوٰۃ ہے لیکن دین مکمل نہیں ہے، خمس ہے لیکن دین مکمل نہیں ہے، آدم ہے لیکن دین مکمل نہیں ہے، نوح ہے لیکن دین مکمل نہیں ہے، ابراہیم ہے لیکن دین مکمل نہیں ہے، اسماعیل ہے لیکن دین مکمل نہیں ہے، اسماعیل ہے دین مکمل نہیں ہے، ابراہیم ہے دین مکمل نہیں ہے، یعقوب ہے دین مکمل نہیں ہے، ایوب ہے دین مکمل نہیں ہے، یونس ہے دین مکمل نہیں ہے، لوط ہے دین مکمل نہیں ہے، داؤد ہے دین مکمل نہیں
نہیں ہے، خضر ہے، دین مکمل نہیں ہے. یعنی 1,24,000 انبیاء آ رہے ہیں لیکن دین مکمل نہیں ہو رہا ہے. دین مکمل جب ہو رہا ہے جب ولایت علی کا اعلان ہو رہا ہے. صلوات بھیجے آپ غور کریں. دیکھیں ہر ہاتھ سے ہم توقع کر کے نہیں آتے کہ ہر ہاتھ ذکر علی میں اٹھے گا. نہیں، جسے علی خیرات دے ہاتھ وہ اٹھاتا ہے، علی جسے طاقت دے ہاتھ وہ اٹھاتا ہے. اما علی نہ چاہے لوگوں کے عبادت میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں کہاں سے ہاتھ کھل جائیں گے. ایک صلوات بھیجیے یہ جو فضائل علی ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کے چہرے پہ خوشی آتی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسے معمولی میں نہ لیجئے، اسے ہلکے میں نہ لیجئے. یہ جو آپ کے چہرے پہ عمل لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں ہمارے چہرے پہ خوشی آ جائے، ہمارے چہرے پہ رونق آ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے پیسہ خرچ کرنے کے بعد آ جائے. یہ ذکر آل محمد کا کمال ہے کہ اگر ماں کی پاکیزگی ہو اور باپ شریف ہو تو بس ادھر ذکر علی ہوتا ہے، ادھر چہرے کھل جاتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد. ایک اور صلوات بھیجے بر محمد والا. اللہم صلی. اور یہ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات ہماری ایڈنٹی ہے، یہ ہماری آئی ڈی ہے، یہ ہمارا پروف ہے، یہ ہمارا ڈی ایل ہے، یہ ہمارا لیسن ہے، یہ ہمارے ماں کے پاک دودھ کا اثر ہے، یہ ہمارے باپ کے طاہر خون کی سند ہے. اور یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جسے آدم نے بھی لگایا، نوح نے بھی لگایا، ابراہیم نے بھی لگایا، موسیٰ نے بھی لگایا، عیسیٰ نے بھی لگایا، یحییٰ نے بھی لگایا، زکریا نے بھی لگایا، صالح نے بھی لگایا، خضر نے بھی لگایا، داؤد نے بھی لگایا، ایوب نے بھی لگایا، لوط نے بھی لگایا، برہ نے بھی لگایا، سفینہ نے بھی لگایا، بردہ نے بھی لگایا، سلمہ نے بھی لگایا. اور یہی نعرہ آپ کے نبی نے غدیر میں لگایا. یہی نعرہ آپ کے نبی نے غدیر میں لگایا. غدیر میں کیا کہا؟ یہی تو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. تو پھر ماننا پڑے گا آدم کا نعرہ بھی علی کا نعرہ، نوح کا نعرہ بھی علی کا نعرہ، ابراہیم کا نعرہ بھی علی کا نعرہ، اسماعیل کا نعرہ بھی علی کا نعرہ، یحییٰ کا نعرہ بھی علی کا نعرہ، زکریا کا نعرہ بھی علی کا نعرہ، خضر کا نعرہ علی کا نعرہ. ہر ایک کا نعرہ، ہر یہ نبی کا نعرہ بھی علی ہی کا نعرہ ہے. تو اب آپ غور کریں جناب مولا کائنات کی جو ولایت ہے، ولایت مولا کائنات. دیکھیں ایک لفظ ہے لفظ مولا، اور میں سمجھتا ہوں اس لفظ سے ہم سے زیادہ کوئی مانوس ہو ہی نہیں سکتا. بہت غور سے سنیے گا میری بات کو. ایک لفظ ہے لفظ مولا. میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی نا، یا ایھا الرسول بلغ، یہ سورہ مائدہ کی 67ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے. اور تمام تاریخ لکھنے والوں نے، تمام مفسرین نے یہ لکھا کہ جب جناب جبریل بار بار آ رہے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے اس پیغام کو پہنچا دیجئے، تو اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد جناب رسول خدا نے مولا علی کے دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا. 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان کجاووں کا ممبر بنا ہوا. اب آپ سب مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں مسلسل 2.25 مہینے لگاتار کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جب آپ کسی مجلس میں شرکت نہ کریں. ویسے تو کرنے والے 2-2 3 مجلسوں میں کہہ رہا ہوں، ایک مجلس آپ رکھ لیے. 2.25 مہینے لگاتار آپ مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں. اب میں شرکت جب آپ کرتے ہیں اتنی زیادہ کثرت سے آپ جا رہے ہیں تو اتنی توقع تو کر ہی سکتا ہوں کہ اگر کوئی جملہ آپ تک پہنچاؤں تو آسانی سے پہنچ جائے گا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، چاہے جس طریقے سے سن لیے گا. اب جو علی خود سے اونچا ہو، بہت قیمتی جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں، جو علی خود سے اونچا ہو وہ اللہ جانے نبی کے بلند کرنے پہ کتنا اونچا ہوا ہو. دیکھیے علی بھی بلندی کو کہتے ہیں. علی کے معنی ہیں بلندی کے، نجف کے معنی بھی ہیں بلندی کے. اور نجف بلندی ایسی نہیں ملی، نجف کی وجہ سے بلندی نہیں، زمین کی وجہ سے بلندی نہیں، نجف میں جو سویا ہے اس کی وجہ سے بلندی ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. تو اب ایک لفظ ہے لفظ مولا. میں سمجھتا ہوں اس سے ہم سے زیادہ کوئی مانوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ بچپنے سے لے کے مولا اور اسی پہ لڑائی جھگڑا ہے، اسی لفظ مولا ہی پہ. تو مولا، تو یہ مولا کا لفظ کیا ہے؟ کہا جناب رسول خدا نے غدیر خم کے میدان میں
مولائے کائنات کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ اب جب ہم نے یہ بات کہی، رسول نے یہ اعلان کیا اور ہم نے یہ بات بتائی، تو انہوں نے کہا مولا کے معنی وہ نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں۔ تو اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مولا کے معنی ہم کیا لیتے ہیں۔ کہا مولا کے معنی ہمارے کیا جو مولا کے معنی ہے، مولا کے معنی ہے بنا فصل خلیفہ اور رسول کے جانشین، یہ ہمارے معنی۔ اب انہوں نے بہت سے معنی لیے، کیونکہ عربی ایک وسیع زبان ہے، عربی ایک بڑی زبان ہے، عربی سے زیادہ بڑی زبان دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی زبان کا نام ہے عربی، دنیا کی سب سے بڑی زبان کا نام عربی۔ تو عربی ایک بڑی زبان ہے۔ تو جب لفظ مولا آیا تو انہوں نے کہا وہ معنی نہیں جو آپ لیتے ہیں۔ ہم کیا معنی لیتے ہیں؟ ہم معنی لیتے ہیں حاکم کے، ہم معنی لیتے ہیں جانشین کے، ہم معنی لیتے ہیں بلا فصل خلیفہ کے۔ اب انہوں نے کہا نہیں صاحب، مولا کے معنی تو دوست کے ہیں۔ ان کے مولا کے معنی کیا ہے؟ دوست۔ ہمارے کیا مولا کے معنی خلیفہ، جانشین، بلا فصل خلیفہ، حاکم۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کا یہ پوچھنا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں۔ جب نبی نے غدیر خم کے میدان میں خطبہ دیا تو اس خطبے میں نبی نے یہی پوچھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں؟ تو ان سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پر اولا ہیں، آپ ہمارے نفسوں پر حاکم ہیں۔ تو جب یہ آپ نے پوچھ لیا تب آپ نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اب انہوں نے کہا صاحب نہیں، مولا کے معنی یہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو پھر مولا کے معنی کیا کہا؟ مولا کے معنی دوست کے ہیں، یعنی نبی نے یہ کہا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے یہ علی دوست ہے۔ دیکھیں بہت غور سے سنیے گا، کیا کہا کہ جس کے میں دوست ہوں اس کے یہ علی دوست ہے۔ اچھا اب مجھے اتنا بتائیے، آج تک کے کوئی دیکھیں ایک دم دو چار والی بات کریے گا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ فرش اعضا پہ بیٹھے، یہ ممبر بھی حق کے لیے بولنے کے لیے ہے اور یہ فرش اعضا بھی حق بولنے کے لیے ہے، تو دو چار والی بات کیجیے گا۔ آج تک آپ نے اپنے پورے سماج یا معاشرے میں کوئی ایسا دیکھا جن کے دوست ملے ہوں اور انہوں نے بجائے گلے لگانے کو ان کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا ہو؟ نہیں سرکار، میں نے کچھ پڑھا نہیں، آپ نے کچھ سنا نہیں، آپ نے بہت بڑی بات بہت آسانی سے سن لی۔ دیکھیے یہ فرش اعضا ہے، یہ حق بولنے کی جگہ ہے، یہاں پر حق بولا جاتا ہے اور حق بولیے۔ یہ ذکر حسین ہے، یہ فضائل آل محمد ہے، اور یہ فرش پر آ کر بیٹھنا اتنی بڑی سعادت ہے جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اور یاد رکھیے گا میری بات، اگر کوئی فرش اعضا پہ نہ آ کے بیٹھ سکے تو یہ نہ سوچے کہ ہم بیٹھے نہیں، نہیں، آپ کو بولنا تو پڑے گا، بنا بولے تو کام چلے گا نہیں۔ اما ہم وہ قوم ہیں جو اگر گردن سر سے تن سے جدا ہو جائے تب بھی نوکے نیزہ پہ بولتے ہوئے نظر آتے۔ میں تھوڑا سا آپ کو آمادہ کر لوں تاکہ جو قیمتی باتیں آپ تک کرنا چاہتا ہوں تو آپ تک پہنچ جائے۔ کہتے ہیں شجر سب حرف زن ہیں اور غنچے بول اٹھتے ہیں، شجر سب حرف زن ہیں اور غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں۔ شجر سب حرف زن ہے اور غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے۔ یہاں تو الحمدللہ سب زندہ بیٹھے، ذکر علی تو وہ ہے کہ جس میں مردے بھی بولنے لگتے ہیں۔ شجر سب حرف زن ہے اور غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔ علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں۔
زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں. اب جس نے علم چوما ہے یا علم اٹھایا ہے وہ ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. شجر سب ہر پہ زنے اور غنچے بول اٹھتے ہیں. علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں. علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں. عزا خانے میں یا عباس کہتا ہے اگر کوئی علم لبیک کہتا ہے پھریرے بول اٹھتے ہیں. علم لبیک یا علم لبیک کہتا ہے پھریرے بول اٹھتے ہیں. اور عبادت میں اگر شامل ہو حب آل احمد بھی, عبادت میں اگر شامل ہو حب آل احمد بھی, نمازیں گفتگو کرتی ہے سجدے بول اٹھتے ہیں. نمازیں گفتگو کرتی ہے سجدے بول اٹھتے ہیں. اور ہمیں تو دار پہ مدح علی کرنے کی عادت ہے. ہمیں تو دار پہ مدح علی کرنے کی عادت ہے. ہمارے سر و نیزے پر تو نیزے بول اٹھتے ہیں. ہمارے سر و نیزے پر تو نیزے. ایک سلوات بھیجے بار بھائی آپ تھوڑے سے لوگ ادھر اگر آ جائیے وہ وہاں آگے بیٹھ جائیں گے, جتنے ہیں وہ سب پھر باہر بیٹھ جائیں گے. یہ نتیجہ ہوتا ہے. ایک سلوات بھیجے بار بھائی ادھر آ جائیے آپ وہاں پہ بیٹھ کے پورا راستہ بند کیے. ایک سلوات بھیجے بار محمد والے. ایک اور سلوات بھیجے بار محمد والے. اب دیکھیے آپ آمادہ ہو گئے تو اب میں بات پہنچا رہا ہوں کہ آج تک دو چار والی بات کیجئے گا. آج تک آپ نے کوئی ایسے صاحب دیکھے کہ جن کے دوست ملنے آئے ہوں؟ کوئی ایسے صاحب آج تک دیکھے؟ بھئی اتنی زندگیاں ہو گئی ہے, ہماری ایج کے جو لوگ ہیں یا ہم سے جو بڑے ہیں یا ہم سے چھوٹے ہیں, بھئی معاشرے میں روز سب چیزیں دیکھتے ہیں. بہت اکثر ہوتا نا باہر سے, مطلب سعودی سے آئے ہیں, ان کا صاحب قم سے آئے ہیں, ان کا نجف سے آئے ہیں, تو کیا کبھی کسی دوست صاحب کو دیکھیں, صاف بات کریے گا, میں اس رخ سے کوئی بات کرتا نہیں جو میں بات کر رہا ہوں. آج تک کیا آپ نے کوئی صاحب ایسے دیکھے کہ کسی کے دوست ملنے آئے اور انہوں نے بجائے گلے لگانے کو ان کو ہاتھوں کو اٹھا لیا؟ نہیں سرکار, بات بہت بڑی ہے جو آپ بہت آسانی سے سن رہے ہیں. آج تک کوئی صاحب ایسے دوست دیکھے آپ نے کہ انہوں نے بجائے گلے, بھائی دوست کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گلے لگانا تو ہوتے ہیں. آپ کا کوئی دوست ملنے آئے تو جب نبی نے کہا کہ جس کا میں دوست اس کے یہ علی, تو بھائی یہی تو کہہ رہے ہیں نا آپ کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ جس کا دوست میں ہوں اس کے یہ علی دوست ہے. تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا گلے لگا لیتے علی کو, کیا ہو علی ہم تمہارے دوست تم ہمارے, پتہ نہیں کہا بھائی علی ہمارے دوست ہے. تو اب یہ اگر نبی کہہ رہے ہوتے کہ جس کا میں دوست ہوں, یہ ہاتھوں پہ بلند کرنا کیا ہے؟ ہاتھوں پہ بلند کرنا اور اس طریقے سے بلند کرنا کہ نبی چھپ گئے, علی سامنے آ گئے. بھائی ہاتھوں پر اٹھانا اور اٹھانا اس طریقے سے اٹھانا جیسے کہ خود چھپ گئے اور علی سامنے آ گئے. گویا نبی نے کہا جب میں پسے پشت چلا جاؤں, جب میں چھپ جاؤں تو تم بالکل ویسے ہی اطاعت کرنا جیسے میری اطاعت کر رہا ہوں, ویسے ہی علی کی اطاعت کرنا. اچھا اب یہ مولا کی بات ہو رہی نا, مولا اسی پہ بحث ہے میری, مولا. تو اب یہ کہنے لگے صاحب مولا کے معنی ہے دوست کے. دیکھیے معنی, دیکھیے عربی بہت وسیع زبان ہے, تھوڑا سا ہو سکتا ہے 2-4 منٹ مجھے میرے آپ کو دقیق لگے, لیکن میں آپ کو بتاؤں گا تبھی آپ کی سمجھ میں آئے گا. دیکھیے عزیزان محترم, عربی ایک بہت بڑی زبان ہے, عربی ایک وسیع زبان ہے. یہ جو خالی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں صبح سے شام تک, بھائی 5 وقت کی نماز تو واجب ہے, اور اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو گناہ گار ہے. 2-4 والی بات یہ ہے. دیکھیں ممبر پہ سے بالکل صاف کلیئر بات کرنا چاہیے. نماز 5 وقت آپ کے اوپر واجب ہے, آپ کو پڑھنا ہے, اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ گناہ گار ہیں. تو یہ 5 وقت آپ نے نماز پڑھی اور اس 5 وقت میں 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. 17 رکعت نماز واجب ہے, 17 میں سے تسبیحات اربع والی آپ نکال دیں تو 20 مرتبہ آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں. یہ تو 20 تو یہ ہو گئے. اب تھوڑا سا اور آ جائیے, 20 یہ ہو گئے. اس کے بعد تھوڑا سا اور آ جائیے, دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ آپ کہتے ہیں آئیے بسم اللہ کھانا کھا لیے, کہتے ہیں نا بسم اللہ کھانا کھا لیے. بھائی لکھنؤ کی جو ہے تہذیب ہے نا یہ ساری چیزیں, یہ ہم نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. ان کا صاحب آئیے بسم اللہ کھانا کھا لیے, بسم اللہ پانی پی لیے, بسم اللہ آپ آگے چلیے, ہوتا ہے نا. تو اب یہ بسم اللہ تو ہم صبح سے شام تک بول رہے ہیں,
تو مجھے بتائیے اس بسم اللہ سے واقف کتنے؟ بھائی بول تو صبح سے شام تک رہے، واقف کتنا اس بسم اللہ سے؟ بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کہا ہم نے تو بچپنے سے یہی ترجمہ سنا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یہی ترجمہ ہے نا، بچپنے سے یہی سے سنا ہے۔ اب آئیے، یہ دن بھر ہم بسم اللہ کرتے ہیں، 20 مرتبہ نماز میں ہو گیا، باقی اور نہ جانے کتنی مرتبہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اصل میں عربی گرامر یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ جیسے دعائیں پڑھے، قرآن پڑھے، یہ پڑھنے پہ ہمیں ثواب ہے، ایسا نہیں کہ ثواب نہیں ہے۔ چاہے آپ قرآن پڑھے، چاہے دعائے معراج پڑھے، چاہے دعائے سبق پڑھے، چاہے کوئی سی بھی دعا پڑھے، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن ہم عربی گرامر سے واقف نہیں، عربی گرامر ترجمہ کراتی، تو ہم محتاج کس کے ہوئے؟ مترجم کے، جو ترجمہ کرتا ہے۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ کس کے محتاج ہوئے؟ مترجم کا، جو ترجمہ کرنے والا ہے۔ تو یہ جو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ کس نے آپ کو بتایا؟ کہا مترجم نے بتایا، ترجمہ کرنے والے نے بتایا۔ اصل میں عربی دو طریقے سے بحث کرتی ہے، عربی یا تو بحث کرتی ہے صرف کے ذریعے سے، یا بحث کرتی ہے نحو کے ذریعے سے۔ صرف یہ بتاتی ہے کہ اصل لفظ کیا تھا، نحو یہ بتاتی ہے کہ اعراب کیا تھی۔ جیسے اکثر بہت سے لوگ غلطی کر جاتے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ دیتے، یہ فی لیلۃ القدر غلط ہے، فی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ فی حروف جارہ میں ہے۔ عوامل جو ہے یہ 100 ہیں، ان 100 کی دو قسمیں ہوتی، یا تو لفظی ہوں گے یا معنوی ہوں گے، پھر اس لفظی کی دو قسمیں ہوں گی، یا سماعی ہوں گے یا قیاسی ہوں گے۔ اب اس سماعی کی پھر 91 کی 13 قسموں سے سب سے پہلے حروف جارہ، باؤ تاؤ کاف و لام واو منزو مسقلہ ربا حاشا من ادا فی ان ادا حتی الا، یہ 17 حروف جارہ ہے۔ عربی گرامر پہ کوئی پڑھتا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ دقیق ہوتا ہے، لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو آدمی پڑھتا نہیں، لیکن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد اس میں سب سے پہلے بسم اللہ میں ٹوٹل حروف جو ہے وہ 19 ہے، اور 19 حروف میں سب سے پہلا جو ہے وہ بے ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ بے۔ بھائی بے سے تو سبھی علی بے تے سے، اتنا تو سبھی کو، ایک صلوات بھیجے پر محمد۔ اب یہ جو بے ہے نا، بے 19 حرف ہیں، ان میں سب سے پہلا کون سا ہے؟ کا بے۔ اچھا یہ بے کتنے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں عربی کی وسعت بتا رہا ہوں، عربی زبان کی وسعت کتنی ہے۔ بے کتنے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کا بے استعمال ہوتا ہے 9 معنوں کے لیے۔ یہ استعمال ہوتا ہے الصاق کے لیے، یہ استعمال ہوتا ہے مشابہت کے لیے، یہ استعمال ہوتا ہے استعانت کے لیے، یہ استعمال ہوتا ہے تادیے کے لیے، یہ استعمال ہوتا ہے تفضیہ کے لیے، یہ استعمال ہوتا ہے ظرفیت کے لیے، یہ استعمال ہوتا ہے سبب کے لیے، یہ استعمال ہوتا ہے مقابلے کے لیے، یہ استعمال ہوتا ہے زائدہ فی واقع ہوتا ہے۔ اب مجھے اتنا بتائیے، یہ یہاں پر جو بے آیا ہے یہ کس معنی میں آیا ہے؟ بھائی 20 مرتبہ دن بھر آپ نے نماز میں، اس کے بعد نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھا، تو اب یہ بے کس معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ کہا ہم کیسے بتائیں گے، ہم تو عربی جانتے نہیں، ہم تو اردو داں ہیں، اور اردو بھی جو ہم ہیں یہ ایک خوش فہمی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اردو بول رہے ہیں، ورنہ بول اردو بھی نہیں رہے۔ یہ خوش فہمی اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ ہم اردو بولتے ہیں، ورنہ اردو بھی، اور ہمارے بچوں کا عالم کیا ہے کہ موبائل پہ جو لے کے آئیں گے تو انگلش میں لے کے آتے ہیں۔ اور میر انیس اور مرزا دبیر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، تو اب ہماری لینگویج اردو ہے، اب ہمیں پتہ جو یہ بے قسمت کون بتائے گا؟ کہ یہ استعمال ہو رہا ہے استعانت کے معنی میں، یہ استعمال ہوا ہے مدد کے معنی میں۔ اچھا اب استعانت و مدد کی آپ نے بات کی، تو کس سے مدد لیجئے گا؟ بھائی ترجمہ کیا تھا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اب بے آتا ہے استعانت کے لیے، استعانت کے معنی ہے مدد کے، تو کس نام سے مدد لیجئے گا؟ کیونکہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ نام کتنے ہیں؟ 99۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مومنو بھی ہے، معزو بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہاب بھی ہے، رزاق بھی ہے، فتاح بھی ہے، عالم بھی ہے، قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، حافظ بھی ہے، رافع بھی ہے، معزو بھی ہے، مذلو بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، حکم بھی ہے، عدل بھی ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، علیم بھی ہے، عظیم بھی ہے، غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، مقیت بھی ہے، حسیب بھی ہے، جلیل بھی ہے، کریم
रहीम भी है, रकीब भी है, वाहिद भी है, शहीद भी है, हक भी है, वकील भी है, कवी भी है, मतीन भी है, कबीर भी है और अली भी है। अब मुझे इतना बताइए आप किस नाम से मदद लीजिएगा? उसके नाम है 99। अब ये अपनी अपनी अकीदत की बात है, अपनी अपनी मोहब्बत की बात है, अपने अपने अकीदे की बात है कि जिसको जिससे मदद लेना हो ले। लेकिन हम तो दिन भर ही कहा करते या अली मदद, या अली मदद। भैया अपने कहने लगे कब्र में सांप बिच्छू आएंगे, हम तो जिसके आना होंगे आएंगे, मेरी हमारी कब्र में नहीं आएंगे। हमसे सांप बिच्छू ने वादा नहीं किया है, हमसे मौला अली ने वादा किया है। हमसे सांप बिच्छू ने वादा नहीं किया है, हमसे मौला अली ने वादा किया है कि कब्र में आएंगे। अब जिसकी आना होंगे आएंगे। देखिए एक शख्स ने मौला अली के कदमों को पकड़ा, अली ने कहा तूने मेरे कदमों को क्यों पकड़ा? कहा इसलिए पकड़ा ताकि मेरी तकदीर बदल जाए, इसलिए पकड़ा ताकि मेरी तकदीर बदल जाए, इसलिए पकड़ा ताकि मेरी तकदीर बदल जाए। अली ने कहा वो तो बदल चुकी, मुझे क्या मालूम कितने तकदीर बदलने आए फर्श अज़ा के ऊपर। भाई अली ने कदमों को पकड़ा, उसने अली के कदमों को पकड़ा। अली ने कहा क्यों पकड़ा? कहा इसलिए पकड़ा ताकि मेरी तकदीर बदल जाए। अली ने कहा वो तो बदल चुकी। कहा मौला इतनी जल्दी? कहा तुम्हारे आने में देर होती है, हमारे बदलने में देर थोड़ी होती है। तुम्हारे आने में देर होती है, हमारे बदलने में देर नहीं होती। अरे तुम्हारे कब्र में पटरे रखने में देरी होती है, अली के आने में देरी नहीं होती। एक सलवात भेजिए बर्बाद। तो अब लफ्ज मौला पे बहस हो रही, तो अरबी है बड़ी जबान, एक एक लफ्ज के 180 माने। अब मुझे इतना बताइए, जैसे मैंने आपके सामने अभी बे के 9 माने में इस्तेमाल होता है। बे कितने मानों में? 9 मानों में। अब ये कौन तय करेगा यहां किस मानों में इस्तेमाल हुआ? इसी चीज को कहते हैं करीना। अरबी ग्रामर में इसी को कहते हैं करीना। देखिए पढ़ी लिखी गुफ्तगू सुनने की आदत डालिए और थोड़ा सा अपना खुद भी मुताला। जब आप मुताला करके आइएगा, जब आप पढ़ के आइएगा, तो जो मिंबर पे खतीब जाकिर आलिम आता वो खुद ब खुद पढ़ के आएगा। मेयार अपना मुताला करिए। 18 घंटे 20 घंटे अगर नेट का यूज कर रहे हैं तो 1 घंटे अपने मजहब के नाम पे भी दे, अपने मजहब के नाम पे भी 1 घंटा दे। जब 18 घंटे ये जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, और कभी जाके फक्र किया करिए नेट के ऊपर। नेट पे जाइएगा और जाके एक साइड अपनी खोलिएगा, एक साइड उनकी खोलिएगा। अगर फक्र से सर ना ऊंचा हो जाए तो मुझे बताइएगा। एक साइड अपनी खोलिए, गूगल पे जाके इंटरनेट के ऊपर, एक साइड उनकी खोलिए। हमारी साइट पर उनकी सारी किताबें ना दिखे तो जो कहिए हार जाऊंगा। उनकी साइट पे आप हमारी एक किताब नहीं दिखा सकते। हमारी साइट पे सही मुस्लिम भी मिल जाएगी, सही बुखारी, तिरमिज़ी शरीफ, सनन इब्न माजा, सनन दाऊद, सनन निसाई, सारी किताबें मिलेगी। क्योंकि वो हमारी किताब पढ़ाने से डरते हैं, हम उनकी किताब पढ़ाने से नहीं डरते। क्योंकि हमें मालूम है अली हक है, हमें मालूम है कि अली हक है, तो हम जानते हैं कि अली हक है, तो हमें डर ही नहीं। आप डरते हैं, आप हमारी किताब नहीं डालते, आपको तो यूं ही लोग इधर आ रहे हैं। तो अब अज़ीज़ान मोहतरम 180 माने, 500 माने, तो तय कैसे हो कि किस मानों में इस्तेमाल हुआ? इसी चीज को कहते हैं सयाक और सबाक। सयाक और सबाक कहते हैं हालात को, माहौल को जो बताए कि किस मानों में यहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अब नबी ने क्या कहा? मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसके ही अली मौला। वो कहा नहीं, वो तो साहब दोस्त के लिए कहा था। नबी ने यह कहा कि दोस्त के लिए, यानी नबी ने यह कहा कि जिसका मैं दोस्त हूं उसके ही अली भी दोस्त है। अच्छा, अगर दोस्त के मानों में था तो फिर जाकर के मुबारकबाद क्यों दी? भाई मुबारकबाद दी, 3 दिन तक के खैमा लगा रहा, लोग जा जाके मुबारकबाद दे रहे थे, कह रहे थे बकिन बकिन। ये मुबारकबाद कैसी? मुबारकबाद देना बता रहा है कि मौला के माने दोस्त नहीं। नबी का हाथों पे बुलंद करना बता रहा है कि मौला के माने दोस्त नहीं। मजमे को इकट्ठा करना बता रहा है कि मौला के माने दोस्त नहीं। धूप में खड़ा करना बता रहा है कि मौला के माने दोस्त नहीं। एक आलिम थे, दो,
دونوں اہل سنت تھے ایران میں. ان دو عالموں میں سے ایک عالم جو تھا وہ شیعہ ہو گیا, ایک اہل سنت رہے. تو وہ جو شیعہ عالم ہو گئے, ان کے پاس وہ اہل سنت عالم ملنے کے لیے آئے. جب عالم ملنے کے لیے آئے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جاہل بیٹھتے تو جاہلانہ گفتگو ہوتی, عالم بیٹھتے تو عالمانہ گفتگو ہوتی. بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے کہا مولا کے معنی جو ہیں وہ حاکم کے ہیں. وہ کہا نہیں, مولا کے معنی دوست کے ہیں. جو اہل سنت ہے وہ کہہ رہے دوست, اور جو شیعہ ہو گئے تو وہ کہہ رہے حاکم. بہت دیر تک انہوں نے سمجھایا, ان کی سمجھ میں آئی نہیں. سمجھا کے جب تھک گئے انہوں نے کہا جائیے آپ جانے, آپ کا کام جانے. خیر وہ واپس چلے گئے. تو اب وہ ایران میں اتنی دور رہتے تھے جیسے لکھنؤ سے دہلی. اچھا آپ اگر لکھنؤ سے دہلی جائیے تو آخری اسٹیشن غازی آباد, نوئیڈا, ہاپوڑ جو سمجھ لیجیے. اب یہ وہاں سے چلے, جو اہل سنت عالم تھے وہ چلے, اور وہ بالکل پہنچنے والے اپنے گھر, یعنی اس اسٹاپ کے بعد جو اسٹاپ آئے گا وہ معلوم دیا ان کا گھر ہے. اب یہ چلے, جیسے ہی وہ پہنچنے والے تو انہوں نے فون کر دیا. وہ جو شیعہ عالم تھے انہوں نے فون کیا, کہنے واپس آ جائیے. ارے کہنے لگے کیسی باتیں کریں, میں اپنے گھر پہنچنے والا, اگلا اسٹاپ میرا گھر ہے. وہ کہا نہیں واپس آ جائیے. ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں اپنے گھر پہنچنے والا ہوں, 450 کلومیٹر آ گیا ہوں. کہنے نہیں آپ واپس آ جائیے, مجھے بہت ضروری کام آپ سے. ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں, اگلا اسٹاپ میرا گھر ہے, میں کیسے واپس, نہیں واپس آئیے. اچھا جب اصرار بہت زیادہ پڑا تو یہ بیچارے واپس آ گئے. اچھا اب آپ سوچئے 450 کلومیٹر سے کوئی واپس آئے, انہوں نے کہا تھا بہت ضروری کام ہے, تو آتے ہی کیا پوچھے گا, کیا کام ہے, یہی تو پوچھے گا نا. اب انہوں نے بھی پورا انتظام کر رکھا تھا شیعہ عالم نے. انہوں نے ایک بڑی سی ٹرے لی, اس میں شربت بھی رکھا, چائے بھی رکھی, کافی بھی رکھی, پانی بھی رکھا, سب رکھ کے جیسے ہی دروازہ کھلا کہنا ارے چائے پیجیے, ارے آئیے دودھ پیجیے, ارے یہ شربت, ارے انہوں نے کہا یہ سب ہٹاؤ. کیوں بھائی, کہا یہ بتاؤ بلایا کیوں, مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ہیں. کہا یہ بتاؤ کہ بلایا کیوں ہے. کہا کوئی خاص بات نہیں, خالی یہ کہنے کے لیے بلایا آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں. اب تو انہوں نے چڑھائی آستین ہے, ان کا 450 کلومیٹر سے یہی کہنے کے لیے بلایا. کہا 450 کلومیٹر سے یہی کہنے کے لیے بلایا. کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں, جس بات کی توقع تم مجھ سے نہیں کر سکتے نبی سے کر سکتے ہو, کہ 1.25 لاکھ کا مجمع دھوپ پہ اسی لیے کھڑا کر دیا کہ علی سب کے دوست ہے. محمد کہا 450 کلومیٹر سے, یہی تو ہارون نے کہا, ہارون رشید نے اپنے دربار میں بلایا اور انہوں نے کہا اپنے دیوتاؤں کی زیادہ مدح سرائی مت کرو ورنہ میں سارے راز جو ہوں کھول دوں گا. جو بات ایک بچے سے منسوب نہیں کر سکتے تم اپنے والوں کے چکر میں نبی سے منسوب کرے دے رہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع دھوپ میں اسی لیے کھڑا کر دیا کہ علی سب کے دوست ہیں. تو جناب رسول خدا نے جاتے جاتے پہچنوا کے بتا کر کے. اچھا دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے, جیسے معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ ہونے والا ہے تو وہ پہلے سے انتظام کر لیتا ہے. اب ایک مثالن عرض کر رہا ہوں, ایک طرف سے آپ کا گزر ہوا, یا لکھنؤ میں ابھی مثلاً مان لیجئے کہ کوئی ایک ایسا پروگرام یا کوئی ایک ایسی چیز آ جائے, اور وہ معلوم دیا لکھنؤ کے سب سے, ابھی جیسے لولو مال کھلا تھا, ابھی کتنا آپ نے دیکھا تھا لولو مال, ایک سلوات بھیجے برما. اب جس کو دیکھے دیکھنے چلا آ رہا ہے, جس کو دیکھنے چلا آ رہا ہے, جس کو دیکھنے چلا جا رہا ہے. اب کتنا بڑا ہے, 1500 آدمی, اتنے آدمی, وہاں آدمی دیکھنے جا رہا ہے, یہاں سے بھی چلے آ رہا ہے, وہاں سے بھی چلے آ رہا ہے, وہاں سے بھی چلے آ رہا ہے, مجمع اکٹھا ہوا جا رہا ہے, روک تھام مشکل ہوئی جا رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اسی لولو مال کے اندر باہر یہ لکھا ہوا ہو کہ دیکھیے اس میں 1 گھنٹے کا پروگرام ہے اور جس کو دیکھنا وہ دیکھ سکتا ہے, فری میں ہے, 1 روپیہ نہیں لگے گا, لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ ان کا شرط یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی کی چابی جمع کر دیں. ایک 2-3 گھنٹے کا پروگرام ہے, اندر جا کے دیکھیے گا, لیکن جب تک پروگرام ختم نہیں ہوگا, آپ کو پسند آئے
یا نہ پسند آئے، جب تک پروگرام ختم نہیں ہوگا تب تک چابی ملے گی نہیں۔ اچھا اب ظاہر سی بات ہے باہر سے اتنا خوبصورت ہوگا، اندر چل کے دیکھیں کتنا خوبصورت ہوگا، سب چابیاں جمع کر کے اندر چلے گی۔ اب جب اندر پہنچے تو اب کچھ کو لگا اچھا، بھائی مزاج الگ الگ ہوتا ہے، طبیعت الگ الگ ہوتی ہے، فطرت الگ الگ ہوتی ہے۔ اب جب کو کسی کو اچھا لگ رہا ہے، کسی کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، اب مجبوری میں دیکھیں گے سب، کیونکہ چابی تو ملے گی نہیں۔ نہیں آپ وہاں پہنچے نہیں جہاں میں لے جا، بھائی آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے دیکھنا تو پڑے گا۔ جب تک آپ کمپلیٹ نہیں کریں گے تب تک چابی نہیں ملے گی، چابی نہیں ملے گی آپ گھر نہیں جا سکتے۔ یہی معاملہ غدیر میں تھا۔ نبی جانتے تھے کچھ لوگوں کو ولایت علی اچھی نہیں لگتی، فضائل علی اچھے نہیں لگتے۔ اب وہاں تو جو اونٹوں کی چابی تھی وہ تھے کجاوے کا، ساری چابیاں جمع کرو۔ اب جب تک علی کی ولایت کمپلیٹ نہیں ہوگی تم جا نہیں سکتے۔ اور جن کے بھاگنے کا ڈر تھا، جو بھاگنے میں بڑے تیز تھے، ان کے سب سے نیچے ایک سرواج بھیجے ور محمد، ایک اور سلوات بھیجے ور محمد۔ تو عزیزان محترم، اور بس ایک آخری بات سن لی اور بات تمام۔ اور کبھی پریشان نہ ہوئیے گا، یہ جو آپ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو صرف علی علی کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں میں بھی قم میں تھا، 1 سال قریب رہا، تو وہاں جب بات، یہاں تو پتہ نہیں کیسے کیسے یہاں زیادہ یہ علی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے۔ آپ کسی سے ملیے، سلام دعا ہو، اٹھنے بیٹھنے میں یہ علی کہنے لگے۔ آپ بتاؤں قم میں گیا تو وہاں پر دکان کے اوپر جب میں جاتا تھا تو آخر میں وہ لوگ کہتے تھے یا علی مدد۔ آپ جا کے دیکھ لیے گا، گفتگو تمام ہوئی، نے کہا آقا تمام شد برو یا علی مدد۔ یہاں آپ اگر کل سے کر کے دیکھ لیے تھوڑا زیادہ یا علی مدد، دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے یہ آپ پہ نہیں، آپ پریشان نہ ہوئے، خالی ہم نہیں، نبی تک پہ الزام تھا بھائی۔ اٹھتے ہیں تو علی، بیٹھتے ہیں تو علی، چلتے ہیں تو علی، سوتے ہیں تو علی، جاگتے ہیں تو علی، ہر وقت علی علی کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے اہل سنتوں کے، یہ جو آپ کے لکھنؤ والے ان کی بات نہیں کرتے، یہ نہایت ہی عیبی قسم کے آدمی تھے، ان کی تو چھوڑیے۔ علامہ شبلی، یہ والے نہیں، لکھنؤ والے نہیں، شبلی نعمانی اسلام کی کہانی، علامہ شبلی نعمانی زبانی وہ نہیں، ایک پرانے زمانے میں علامہ شبلی گزرے۔ پہلے کے لوگ بڑے سچے بھی ہوتے تھے، یہ بھی یاد رکھیے، میرے ہم ساتھ کے جو بیٹھے، جو ہم سے بڑے بیٹھے، پہلے کے لوگ بڑے سچے ہوتے تھے، صاف منہ پہ بات کرتے تھے، اور سادات کی بڑی عزت ہوتی تھی پہلے، لیکن پہلے ہر کوئی سادات ہوتا بھی نہیں تھا۔ ایک سلوات بھیجیے گا۔ ہاں اچھا، جہاں مرزا زیادہ ہوتے وہاں سادات نہیں بڑھتے، جہاں سادات زیادہ وہاں سادات زیادہ بڑھتے۔ ایک سلوات بھیجیے گا۔ نہیں، میں ایک دو جگہیں جانتا ہوں جہاں مرزا دادا تھا، بخشی تالاب، وہاں سادات کبھی نہیں بڑھے گی، سب مرزا دادا تھا۔ ایک سلوات بھیجیے گا۔ تو پہلے ہر کوئی سادات ہوتا بھی نہیں تھا، اور سادات اگر آ جاتا تھا تو لوگ احترام کرتے تھے۔ میں نے خود اپنے بچپنے میں دیکھا ہے کہ اگر سادات آتے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اولاد رسول کے بہت بڑا سادات ہونا کوئی کم فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے سادات، اولاد رسول ہونا بہت بڑی بات ہے۔ بس جو میں بات تمام کر رہا ہوں، تو اس زمانے کے جو علامہ شبلی تھے وہ عید غدیر کے دن گئے شیعوں کی طرف، سادات کی طرف، اور جا کے کہنے لگے کہ آپ کو عید غدیر کی مبارک۔ کہا آپ کو بھی مبارک، سچے لوگ ہوتے تھے، کوئی جھوٹ جھپٹ تھا نہیں، آپ کو بھی مبارک۔ کہنے لگے آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے جد جناب رسول خدا نے آپ کے جد جب مولا علی کو اپنے ہاتھوں کو اوپر بلند کیا تو کچھ دیر ممبر پہ بیٹھ کے مسکرا کیوں رہے تھے نبی؟ ممبر پہ بیٹھ کے، بس آخری بات ہو یہیں سے بتا دوں، ممبر پہ بیٹھ کے کچھ دیر مسکرا کیوں رہے تھے؟ وہ کہا ہمیں نہیں پتا، اگر آپ کو پتا ہو تو بتا دیجیے، آپ کو پتا ہو تو بتا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے قرآن میں سورہ یوسف پڑھا ہے؟ وہ کہاں پڑھا ہے؟ کہا سورہ یوسف میں کیا ہے؟ کہا سورہ یوسف میں یہ تھا
سورہ یوسف میں یہ تھا کہ زلیخا پر زنانان مصر جو تھی وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ایک شہزادی ایک غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی. تو اب زلیخا نے جواب دینے کے لیے ان زنانان مصر کو بلایا اور بلا کر کے سب کو دو رو بٹھایا اور کہا کہ یوسف درمیان سے گزریں گے اور تم سب نیمبو کو 2 حصوں میں کر دو. بلا لیا. یوسف سے کہا آپ چہرے پہ پردہ پلٹے الٹ جاؤ. یوسف گئے اور انہوں نے جو تھی وہ نیمبو جو کاٹے. تو جب کاٹ چکے نیمبو یوسف گزر گئے تو زلیخا نے کہا ذرا اپنے ہاتھوں کی طرف تو دیکھو. تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. حسن یوسف میں دیکھنے میں اتنی مہو ہوئی کہ اپنی انگلیاں کاٹ لی, ان کو پتہ نہیں چلا. آج ہم سے لوگ کہتے ہیں یہ قمر زنجیر کا ماتم کرتے تم کو پتہ کیوں نہیں چلتا. ہمیں جا کے قرآن پڑھو. اگر کوئی یوسف کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کی انگلیاں کٹ جائے, اسے پتہ نہ چلے. ہم تو فقر یوسف کے حسن میں کھوئے ہیں. اچھا بہرحال تو زلیخا نے کیا کہا ان زنانان مصر سے؟ زلیخا کہنے لگی ابھی تک میرے بارے میں تو یہ خیال تھا کہ ایک غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی, اب اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ بھئی یہی معاملہ غدیر کے دن تھا. نبی کے اوپر الزام تھا کہ علی کی محبت میں معاذ اللہ توبہ توبہ دیوانے ہو گئے. اٹھتے ہیں تو علی, بیٹھتے ہیں تو علی, چلتے ہیں تو علی, سوتے ہیں تو علی, جاگتے ہیں تو علی, ہر وقت علی علی کرتے ہیں. تو نبی نے بھی جب یا ایھا الرسول بلغ کی آیت آئی اور نبی نے من کنتو مولا کی صدا لگائی اور جواب میں الیوم کی آیت آئی تو نبی منبر پہ بیٹھ کر کے مجمع کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور دلی دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک تو میرے بارے میں یہ خیال تھا, اب اللہ کے بارے میں کیا رائے ہے. تو علی کی محبت ایک لطف ہے, ایک کرم ہے, ایک عطا ہے. اور یہ مجلسیں ان کا مقصد ہوتا ہے مصائب آل محمد. دیکھیے فضائل ہو لیکن مصائبوں میں کوئی کمی نہ کیا. کیا پتہ کس رونے والے کے سامنے حسین کی دکھیاری ماں رومال پھیلائے کھڑی, چہلم تمام ہو گیا. بہت تیزی سے یہ دن رخصت ہو رہے ہیں. اب انصاف کی بات بتائیے, اگلے سال کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس پرش اعضاء پہ ہوں گے, آج نہیں ہے. کیا پتہ رونے میں کوئی کمی نہ کیا کریے, کیوں پتہ کس کے سامنے وقت کا امام زمانہ رومال لیے کھڑا تھا. جزاکم ربکم خیرن جزا, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کی. کہیں مجلس ہوتی ہے تو شہزادی فاطمہ زہرا ضرور آتی ہے. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا بہت تیزی کے ساتھ یہ دن رخصت ہو رہے ہیں, چند دن اور بچے ہیں. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا, یہ بیویاں دیکھیے, یہ جو رہائی ملی ہے وہ شہزادی سکینہ کی وجہ سے ملی. شہزادی سکینہ کی وجہ سے رہائی ملی ہے. یہ جو رہائی ملی ہے یہ شہزادی سکینہ کی وجہ سے. جب رہا کر دیا گیا تو کہا دل چاہے یہاں رہے, دل چاہے مدینے جائے, دل چاہے کربلا جائے. کہا یزید سے کہو ابھی اپنے اپنے بھائی کا جی کھول کے ماتم نہیں, ایک گھر خالی کیا جائے. ایک گھر خالی کیا گیا, فرش اعضاء بچھی. اب ہمارے جیسے گناہگار پڑھیں تو آپ کا یہ عالم, جہاں شہزادی زینب جیسا بیان کرنے والی خطیبہ اور امام زین العابدین جیسا بیان کرنے والا ہو, وہاں کیا عالم ہوا ہوگا. بزاداران امام مظلوم کربلا ایک مرتبہ لوٹے ہوئے تبرکات آنا شروع ہوئے. کبھی جو چادریں آئیں تو ایک ایک بیوی کو چادر دیتی جاتی تھی. ام رباب یہ تمہاری چادر ہے, ام لیلا یہ تمہاری چادر ہے, ام فروا یہ تمہاری چادر ہے. ہاں ہاں ایک مرتبہ چادریں تقسیم کرتے کرتے ایک چھوٹی سی چادر آئی. شہزادی زینب نے کہا میری بچی, ارے بڑا ارمان تھا تمہیں, آئے میری چادر. ارے اپنے ہاتھوں سے پردہ کرتی چہرے کا. اس کے بعد شہداء کے سر آنا شروع ہوئے. جناب علی اکبر کا سر آیا, ام لیلا نے لے لیا. جناب علی اصغر کا سر آیا, جناب رباب نے لے لیا.
جناب قاسم کا سر آیا، جناب ام فروا نے لے لیا، امام حسین کا سر آیا، شہزادی زینب نے لے لیا۔ اتنے میں شور بپا ہوا کہ مولا عباس کا سر آ رہا ہے، بیویوں نے ایک حلقہ بنایا۔ ایک مرتبہ جو سر آیا شہزادی زینب نے لیا، چاہتی ہے کہ بوسہ دے لیکن جلدی سے رکھ دیا، میرے لال لگتا ہے یہ کسی اور کا سر لیا ہے۔ کہا نہیں نہیں یہ میرے چچا کا سر ہے۔ کہا نہیں نہیں لگتا غلطی سے کسی اور کا سر لیا ہے۔ ہاں دادارو گرد و غبار صاحب کی بیل کرنا شروع کیا، بات تمہارے بعد تازیانے لگے، ہاتھوں میں رسن باندھی گئی، دیار بدیار پھرایا گیا۔ ارے اتنے میں چوتھے امام نے سر کو لیا، لینے کے بعد کیا ایک مرتبہ گھر سے نکلے، ادھر سے گلیوں سے ہوتے ہوتے اس قید خانے میں پہنچے جہاں پر جا کر کے شہزادی سکینہ کی قبر تھی۔ ایک مرتبہ جا کے کہتے میری بہن بڑا ارمان تھا، ارے چچا واپس نہیں آئے، چچا واپس نہیں آئے، لو چچا تو نہیں، ہاں چچا کا سر الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون۔ بارلا تجھے واسطہ محمد والے واسطہ پنجتن پاک کا واسطہ کربلا کے 72 شہیدوں کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بارلا ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ بارلا ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارلا جہاں کہیں بھی شیان حیدر کرام کی جان مال عزت آبرو حفاظت فرما۔ بارلا علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، جو مراج کرام جو سپاہی جو چاہنے والے روز اکبر سب کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بارلا امام زمانہ کی ظہور میں تاجر فرما اور ہم کو ان کے نام تقبل۔ ایک سورہ فاتحہ سید دلارے حسین ابن محمد حسین کی